رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر ہی کیا جانا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا اور پھر وہ اس مال کو حق کے راستے میں خرچ کرتا رہا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں بھی فیصلہ کرتا رہا اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا اور ان کی زندگیوں میں بھی حق کے ساتھ فیصلے کرتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر دوسروں تک پہنچائی، بعض پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر خطبہ دیتے ہوئے بھی یہی بات فرمائی کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سن کے اسے حفظ کیا، یعنی حدیث کو یاد کیا اور پھر اسے آگے اسی طرح پہنچایا جس طرح مجھ سے سنی تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے یاد کرنا، اس پر عمل کرنا اور کوشش کریں کہ اس کو آگے تک پہنچائیں جس طرح سے ہم نے اس کو سیکھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں علم میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات جو اچھی نیکی کی ہو یا کوئی علم کا چھوٹا سا بھی حصہ جو ہم نے سیکھا ہو تو اسے ہمیں آگے پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے، چاہے اس کو ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تو یہی علم کا آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اگلا 23واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 23ویں پارے میں یہ سورہ یاسین جاری ہے، تو پیچھے سے ہم ایک قوم کی مثال پڑھ رہے تھے کہ جس نے 2 رسولوں کو جھٹلایا، تو ان دونوں رسولوں کے نام مینشن نہیں کیے گئے تھے، جبکہ پھر ایک تیسرے بندے نے آ کر ان رسولوں کی صداقت کی گواہی دی، یعنی پوری قوم کے سامنے، پوری قوم ان رسولوں کے خلاف تھی، تو ایک شخص نے آ کے ان رسولوں کی صداقت کی گواہی دی اور اس کی بھی بات اس قوم نے نہ مانی۔ تو اب یہ اسی شخص کی بات آگے چل رہی ہے کہ وہ کہنے لگا ان لوگوں کو کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں گا اور وہی اسی کی کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اور کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ میری بات سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اور اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھ گئے، یعنی ختم ہو گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا؟
کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، اور ان کے لیے ایک نشانی، ایک خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے جن میں سے ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں یہ شکر گزاری نہیں کرتے؟ یعنی یہاں پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توحید اور آخرت کے بہت سے دلائل دے رہے ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پھر آگے لوگوں کا رد عمل بتایا گیا۔ یہ کہنے لگے ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ دو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تو تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کب وعدے کا وقت آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ یعنی توحید کے اتنے واضح صریح دلائل کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پہ تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑاتے، اور پھر یہ طنزاً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ یہ دن کب آئے گا، یعنی یہ وعدہ کب ہوگا جو تم ہر وقت ہمیں جس سے ڈراتے رہتے ہو۔ تو یہ ان کی سراسر ہٹ دھرمی تھی کہ اگر انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ نبی کی رسالت کو نہیں ماننا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس سوال کے جواب میں کہ یہ جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ متقیوں اور مجرموں کا انجام ان کو دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ اس روز مجرموں کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اپنے حق میں، اور ان کے اعضاء اور جسم بھی ایون ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب یہاں پہ پھر سے جس طرح سورت کے آغاز میں قرآن کی اعلیٰ صفات کا بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے اس کو شعر کی تعلیم نہیں دی، یعنی یہ جو شعر و شاعری ہے، اور یہ کہ اس کے شایان شان بھی نہیں، یہ تو بس یاد دہانی ہے اور نہایت واضح قرآن ہے۔ اب اس سے کیا مراد کہ شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے مختلف قسم کی جیسے باتیں کہتے رہتے، تو ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، اور نہ قرآن شعری کلام ہے، یعنی آپ نہ تو شاعر ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کوئی شاعرانہ مجموعہ ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ان لوگوں کو آگاہ کر دے جن کے اندر زندگی ہے، اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔ اس کتاب کا مقصد ان لوگوں کو خبردار کرنا ہے جن کے دل اور روحیں زندہ ہیں، تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر کے ابدی زندگی کی خوشیاں حاصل کریں، اور جو اس سے روگردانی کریں گے قرآن ان کے خلاف گواہ ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہیں، بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک وہ قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا اور دانا ہے۔
یعنی سورت کے آخر میں پھر سے قرآن کی بنیادی دعوت، توحید اور آخرت کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ ان کے رویے سے پریشان نہ ہوں۔ پھر ان آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کبھی کسی چیز کا بھی ارادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، اسے اتنا فرما دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ صافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی اور پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی اس کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اب یہ سورۃ صافات اسی بات سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ پورا آگے سے مضمون بیان کیا ہے کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، کہ بہت زیادہ الہ نہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے۔ تو ان فرشتوں کی قسم کھائی کہ جو صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں، یعنی آسمانوں کے اوپر جس طرح فرشتے صف بستہ ہیں اور اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی پاک مخلوق ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی اس مخلوق کی قسم کھائے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اس طرح کی کسی مخلوق کی قسم کھانا نہیں جائز سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور پھر ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین کے اس الزام کی بھی تردید کر دی کہ جو وہ لگاتے تھے کہ قرآن کے نزول میں جنوں کا بھی ہاتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اور کلام کی مکمل حفاظت کا بندوبست کیا اور تمام شیطانی قوتوں سے اس کو محفوظ اور پاک رکھا۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن کے تفصیلی مناظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح کافر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کہ یہی تو جزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جٹلاتے رہے ہو، ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو، اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسروں کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے ہیں۔ یعنی اس وقت جب ان کو کہا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ اس وقت تمہارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے، تو آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور جو ان کے پیروکار ہوں گے وہ لیڈروں کو الزام دے رہے ہوں گے، اور لیڈر ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے، اور جبکہ ان کے برعکس مخلص مومن عزت و احترام کے ساتھ جنت کے باغوں میں تشریف فرما ہوں گے اور بہت اچھی صحبت اور دوستوں کے بیچ میں سکون کے ساتھ ہوں گے، تو یہی ان کی بہت عظیم کامیابی ہوگی۔ انہی جنتیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام کے ساتھ ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے یہ بہکیں گے، ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے اپنے ساتھیوں کا، کئی ایسے لوگوں کا سوال کر رہے ہوں گے جو ان کے ساتھ دنیا میں تھے، اور پھر وہ دیکھیں ان کو جہنم میں ان کو دکھایا جائے گا،
تو وہ ایک جنتی کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں سوائے پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ان جنتیوں کے لیے۔ اور پھر رسولوں کے قصے اختصار کے ساتھ بیان ہوئے اس بات کی تصدیق کے لیے کہ اللہ مخلص ایمان والوں کو بچا کر مجرموں کو سخت عذاب دیتا ہے۔ اور اس صورت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اسماعیل کی قربانی کا ذکر پھر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بچہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ تو پھر جب وہ بچہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے تو اس نے یعنی باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، سلام علی ابراہیم ذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِین، کہ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِین، بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے ان کو اسحاق کی بھی بشارت دی، اور پھر یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی، ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں روشن کتاب عطا کی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا۔ ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رکھی کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی پیغمبروں کے قصے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختصراً ادھر بیان کرتے ہیں، اور سورت کا خاتمہ اس کی ابتدا کے ساتھ پھر ملتا جلتا ہے کہ جہاں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی الوہیت کی تردید کی تھی، تو اب قریش سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر کس بنا پر انہوں نے فرشتوں کو دیویوں اور اللہ کی بیٹیوں کا درجہ دیا؟ کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت وہاں موجود تھے؟ ان کو اس بات کی شہادت کو کسی آسمانی صحیفے سے لانے کا چیلنج دیا گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا گیا کہ وہ یعنی فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں اور کسی معاملے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فرشتوں کا یہ اپنا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو بندگی میں یعنی بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے۔ بس اب عنقریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن کا کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچنے کی بشارت دی گئی، جیسا کہ پہلے رسول اپنے اپنے مشن میں سرخرو ہوئے اور اللہ کی مدد سے ان کو فتح حاصل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر اور ثابت قدمی سے انتظار کی تاکید کی گئی کہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے آپ انتظار کیجئے۔ اور پھر ان آخری آیات بہت خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص اور شرکاء کی ضرورت سے پاک قرار دے دیا گیا ان آیات میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور پیغمبروں پر سلامتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور شکر کا سزاوار اللہ ہی ہے جو سارے جہان کا رب ہے، یعنی شکر صرف اسی کی ذات کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، یہ حرف مقطعات ہیں۔ اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت باتیں ہیں، کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ یعنی یہ جان بوجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ سردار اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس تیرے زبردست رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، اور یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا ایک لشکر ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، اور سمودیوں نے اور قوم لوط نے اور ایکا والوں نے۔ یہ پھر سے ان سب قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی ان انبیاء کا کہ جن کی قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی اور انہیں جھٹلایا، تو ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی، یعنی ان سب کو عذاب نے پکڑا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے، یعنی ہمیں پہلے ہی بتا دے کہ جو کچھ بھی ہمیں آخرت کے دن میں ہوگا تو ہمیں پہلے اس کے بارے میں بتائیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصبر، کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی اور بات کا فیصلہ کرنا بھی اسے سکھایا۔ یعنی یہ اس حکمت کی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں اور داؤد علیہ السلام سے سبق لیں۔ تو قریش کو بھی یہ داؤد علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ جن کے پاس بے پناہ طاقت اور دولت تھی، مگر وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوئے، اور ان کی عاجزی اور اللہ کے آگے جھکاؤ میں ان کے پاس نعمتوں کا اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، یعنی عاجزی اور اللہ کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے ان کی نعمتیں بڑھا دی گئیں۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری بہت خوبی سے نبھائی، اور پھر اس کا بہترین اجر پایا۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ یہ کائنات کھیل تماشے یا مذاق کے لیے نہیں بنائی گئی، اس کا ایک مقصد ہے لوگوں کا امتحان لینا کہ کون اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے، اور پھر اس بنیاد پر کہ ان کے درمیان کس طرح سے فیصلے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے نیکوکار اور بدکار دونوں سے ایک ہی طرح کا سلوک کیا ہوتا تو اس پر ظلم کی تہمت آئے گی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، کہ ساری مخلوق اس کے عدل اور حکمت اور اس کے فیصلوں کے اوپر قائم ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح بنا دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ نہایت مبارک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور صاحب عقل اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔
اور پھر سلیمان علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ وہ بھی اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے، اپنی بے پناہ طاقت و دولت کے باوجود اللہ کے عاجز اور مطیع بندے تھے، اور بار بار اس کی طرف توبہ کے لیے رجوع کرتے رہے۔ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت طاقت اور قوت عطا کی، اور ہواؤں کو ان کے ماتحت کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ پھر بہت طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کیا، اور جو بہت بڑی بڑی عمارتیں ان سے سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے بنواتے تھے، اور یہ سب جن سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کو ان کی دعا کے مطابق عظیم بادشاہی سے نوازا، اور پھر فرمایا کہ اب تیرے اختیار میں ہے کہ جسے تو آگے سے دے یا نہ دے، اور پھر ہم تم سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔ یہ جو آیت ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، کہ اب تو آگے سے بندوں کو نواز، تو جتنا دے سکتا ہے ان کی مدد کر، تو اس کے بارے میں ہم تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح انہیں بھی نعمتوں سے آزمایا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ دی ہوئی نعمتیں واپس لے کے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی۔ اور ان کے بعد پھر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر، اور ان کے ساتھ اسماعیل، یسع، ذوالکفل، سب کے سب بندے اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک نصیحت ہے اور ایک ذکر ہے، تو یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ یعنی ان لوگوں کی، یہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا، اور بے شک یہ ہماری عطا کردہ روزیاں ہیں، یعنی یہ عطیات ہیں ہماری طرف سے جو جنت والوں کو دیے جا رہے ہیں، جن کا کبھی خاتمہ نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جہنم والوں کے لیے جو سزائیں ہوں گی ان کا ذکر کیا گیا۔ دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو انبیاء کو جٹلاتے رہے، بس اسے چکھیں گے، گرم پانی اور پیپ ہوگی، اور کچھ اور اسی قسم کی طرح طرح کی چیزیں جو ان کو سزا کے طور پہ دی جائیں گی۔ یہ قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے۔ یعنی یہاں پہ نیک اور فاسق دونوں کا انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر لیڈروں اور پیروکاروں کا آپس کا رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے کس طرح بھاگیں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ اعلان کر دیں کہ آپ ایک نذیر ہیں، لوگوں کو اس ہولناک دن سے خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں جس دن صرف طاقت اللہ ہی کی ہوگی۔ یہ مکہ کے متکبر لیڈر شیطان کی پیروی میں اللہ کا پیغام جھٹلا رہے تھے، تو ابلیس اور اس کے پیروں کا انجام ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ نے مخلص اور چنے ہوئے بندوں پر شیطان کو کوئی زور یا طاقت عطا نہیں کی، ہمیشہ کی طرح شیطان ناکام ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال فالحق والحق اقول، فرمایا سچ تو یہ ہے کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے بھی میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے جسے عنقریب لوگ جان لیں گے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ سورۃ الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب با حکمت والے کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کریں گے۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، جبکہ وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے یگانہ یعنی واحد اور قوت والا۔ اب اس سورت کے شروع میں ہی توحید کی دعوت یعنی مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور بندگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جو کچھ بھی زندگی میں کرتا ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا اور اس کے احکام کے مطابق ہی کرتا ہے، اور یہی ایک بندگی کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور پھر ان آیات میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کا سخت مواخذہ کیا گیا۔ تمام تعریف اور حمد اللہ ہی کی ہے جو ہر کمی اور احتجاج سے مبرہ ہے، اسے کسی مددگار یا اولاد کی ضرورت نہیں۔ اور جیسے اس کے ساتھ ساتھ آگے توحید کے ان دلائل کو بیان کیا گیا جو ہمارے اپنے ارد گرد ہیں، جیسے ہماری اپنی تخلیق سے، ہماری فطرت کی گواہی سے، جو وہ ایک ہی معبود کی اپنے اندر لاشعور میں جو ہماری فطرت رکھتی ہے، تو اس بات کی گواہی کہ اللہ کی ذات بس ایک ہے۔ اور جب بھی کسی کو کوئی مشکل یا کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ہماری فطرت ہوتی ہے کہ جو ہم فوری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سب کچھ بھول بھال کے ادھر پلٹتے ہیں۔ تو یہی اس بات کی گواہی ہے کہ ہماری فطرت اور لاشعور میں یہ حقیقت اچھی طرح سے اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی ہے کہ ہمارا خالق اور مددگار بس وہی ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناانصافی کریں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، وہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سب کچھ کہلوایا جا رہا ہے، یعنی یہ توحید کا پیغام تھا جو بہت زوردار انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے، کہ بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیجئے، آپ انہیں یہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں، اور تم بھی اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاء یعنی ضیاءکار یعنی نقصان میں پڑے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے سائبان کی طرح ڈھانک رہے ہوں گے، یہی عذاب ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔
اور پھر جو لوگ قرآن کو جھٹلا رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ مومنوں کی قرآن سننے پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو دل نشین انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپ اس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہے یہ دکھا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا۔ ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، یعنی ٹیڑھا پن نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساتھی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ مثال دینے اس مثال میں ایک وہ شخص جو مشرک ہے، جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اور دوسرا وہ جو مخلص ہے، صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے والا ہے، تو ان دونوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جبکہ دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ کے ساتھ بہت سے اور معبودوں کو بھی شریک ٹھہرا کے اور ان کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ اور وہ ایک تو مخلص مومن ہے جو اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرا وہ جو مشرک ہے، تو ان دونوں کا انجام کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ انک میت و انہم میتون۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے پیغمبر، آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی سب لوگوں نے موت سے ہمکنار ہونا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو انہیں بس چاہیے کہ صرف توحید کے اوپر قائم رہیں۔ یعنی یہ دنیا میں تو آپ کے ساتھ توحید کے معاملے میں جھگڑتے رہے ہیں، اور دنیا میں توحید اور شرک کا فیصلہ آپ کے درمیان نہیں ہو سکا، اور آپ ان کو بار بار سمجھانے کے باوجود یہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، اور آپ اس میں بس جھگڑتے رہے۔ لیکن میں یہاں اس کا فیصلہ کر دوں گا، یعنی قیامت کے روز۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، کہ پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ جہاں 23ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔